يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا اور حضور شفیع معظم نور مجسم اور رحمت للعالمین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ و درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حاضرین و سامعین، آج کا ہمارا خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان یہ ہے کہ صلہ رحمی اور اس کے ثمرات، اس سے حاصل ہونے والے فائدے کیا ہیں، یعنی صلہ رحمی سے ہمیں ملے گا کیا، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے قرآن و احادیث اس کے بارے میں کیا حکم ارشاد فرماتی ہیں۔ تو سب سے پہلے کہ رشتوں کا لحاظ رکھنا، رشتوں کو ملانا، رشتوں کو جوڑنا اور ان کا احترام کرنا، قرآن کریم نے اس کو واضح الفاظ میں کھول کے بیان فرمایا ہے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے بھی اپنے قول اور فعل سے اس کی تعلیم دی ہے، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ قرآن کریم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کو صلہ رحمی سے تعبیر کیا ہے۔ تو گھر کی چار دیواری سے باہر کا جو ماحول ہے، گھر کی چار دیواری کے باہر انسان کا خاندان ہے، اس کے چچا زاد ہیں، اس کا چچا ہے، اس کے بہن بھائی ہیں، اور ماں کی طرف سے دیکھا جائے تو اس کا ماموں ہے، اس کی خالہ ہے، ماموں زاد ہیں، خالہ زاد ہیں، تو یہ اس کا خاندان ہے کہ جس کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کو قرآن نے صلہ رحمی سے تعبیر کیا ہے۔ اسی حوالے سے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت مبارکہ ہم نے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت کی ذات نے یہ ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ۔ فرمایا کہ اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں، جس کے ملانے کا، جس کے جوڑنے کا حکم اللہ رب العزت کی ذات نے خود دیا ہے، یعنی اللہ نے خود اس کا حکم ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ کون لوگ کس چیز کے ملانے سے، کس چیز کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ فرمایا کہ تم اپنے رشتہ داروں کو جوڑو، ان کے درمیان دوریاں پیدا نہ کرو، بلکہ رشتہ داروں کے ساتھ نزدیکی کے معاملات کرو، انہیں آپس میں جوڑو۔ اگر کوئی ناراض ہو جاتا ہے
کوئی روٹھ جاتا ہے تو اسے منانے کی کوشش کرو، اسے نزدیک کرنے کی کوشش کرو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم اس سے دور ہو جاؤ۔ اور یہاں تک آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑتا ہے، ان سے رشتے ناطے توڑتا ہے، فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، جو رشتہ داریاں توڑتا ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر صدقہ و خیرات کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بے شمار ہمیں معاشرے میں ایسے لوگ ملتے ہیں کہ جو صدقہ و خیرات مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ رقم دی جائے، یہ صدقہ و خیرات ہمیں دیا جائے، ہم اس کے مستحق ہیں۔ تو انسان کے جو قریبی ہیں، جو اس کے رشتہ دار ہیں، بندہ جتنا ان سے واقف ہوتا ہے کسی اور سے واقف نہیں ہوتا، اس لیے اسے زیادہ پتہ ہوتا ہے اپنے خاندان کا کہ میرے خاندان میں کون کتنی دولت رکھتا ہے، کون اس کا مستحق ہے اور کون نہیں ہے۔ اس لیے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ کسی غیر کو جب صدقہ و خیرات دیتا ہے، زکوٰۃ کی فنڈنگ دیتا ہے، تو فرمایا اسے 1 اجر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب اپنے رشتہ داروں کے اندر اپنے کسی ایسے رشتہ دار کو وہ صدقہ و خیرات دیتا ہے جو اسے پتہ ہے کہ یہ مستحق ہے، اور فرمایا کہ جب وہ اپنے رشتہ دار کو یہ صدقہ و خیرات دیتا ہے تو اسے 2 اجر دیے جاتے ہیں، 2 گنا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی وجہ کیا ہے کہ بندہ وہی چیز، وہی عمل، وہی صدقہ کسی غیر کو دے رہا ہے تو 1 اجر ملتا ہے، 1 گنا ثواب ملتا ہے۔ لیکن اگر وہی صدقہ، وہی عمل وہ اپنے خاندان میں کسی فرد کے ساتھ کرتا ہے تو فرمایا کہ اسے 2 گنا ثواب ملتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میرے اور آپ کے لجپال آقا نے یہ ارشاد فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اس کی وجہ یہ ہے 1 اجر تمہیں اپنے خاندان کے اس فرد پر صلہ رحمی کی وجہ سے دیا جاتا ہے، اور دوسرا اجر تمہیں صدقہ و خیرات کا دیا جاتا ہے۔ فرمایا اس لیے فرمایا کہ تم اپنے خاندان کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آؤ، اور فرمایا کہ تم خاندان کے فرد کو جانتے بھی ہو کہ یہ اس کا مستحق ہے کہ نہیں ہے، اور اگر تم کسی غیر کو دو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کا مستحق نہ ہو، تمہیں اس کے بارے میں معلوم نہ ہو، تمہیں اس کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ یہ اس کا مستحق ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن جو تمہارے قریبی ہیں، جو خاندان والے ہیں، اس کے بارے میں تم ان کے متعلق بخوبی علم رکھتے ہو، جانتے ہو کہ یہ اس کا مستحق ہے۔ تو فرمایا اسی لیے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے خاندان کے ساتھ اب جب تم صدقہ خیرات دیتے ہو تو اس کے بدلے میں تمہیں 2 گنا ثواب عطا کیا جاتا ہے، ایک صدقے کا اور ایک صلہ رحمی کا۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے خاندان کے ساتھ صلہ رحمی کے حوالے سے بیان فرمایا ہے۔ اور پھر اسی حوالے سے آقا کریم علیہ السلام کے جملہ فرامین بھی ملتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے قریبی، پڑوسی اور خاندان جو ہے، اسی میں بندے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرا قریبی جو ہے، خاندان والا جو ہے، یا میرا ہمسایہ جو ہے وہ اس کا مستحق ہے، یا فلاں بندہ جو ہے وہ اس کا مستحق ہے۔ تو پھر فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے کہ اگر تمہیں اپنے خاندان میں کوئی ایسا فرد نہ ملے
کہ جو اس کا مستحق ہے، تو پھر اس کے بعد تم غیر رشتہ داروں میں دیکھو، اپنی ہمسائیگی میں دیکھو کہ کون اس کا زیادہ مستحق ہے، پھر اس تک وہ تم صدقہ خیرات پہنچاؤ کہ جو اس کا مستحق ہے۔ لیکن سب سے پہلی بنیاد یہ رکھی، فرمایا پہلا اس کا حکم یہ دیا جو حدیث مبارکہ سے ملتا ہے، فرمایا سب سے پہلے اگر تم نے صدقہ خیرات بھی دینا ہے تو سب سے پہلے اپنے خاندان کو دیکھنا ہے، کہ سب سے پہلے اپنا خاندان دیکھو کہ اس کے اندر ہمارے خاندان میں کون شخص اس کا مستحق ہے، اس کا صدقہ خیرات دو۔ پھر اس کے بعد تم اپنے گلی محلوں میں اپنی ہمسائیگی میں دیکھو کہ کون اس کا مستحق ہے۔ اگر خاندان میں بھی نہ ملے تو پھر ہمسائیگی میں دیکھنا ہے، اور پھر ہمسائیگی میں بھی کوئی ایسا بندہ نہ ملے تو پھر تم مدارس کی طرف رجوع کرو، تو یہ تمہارے لیے سب سے بہترین عمل ہے۔ اور آج کل جو سب سے اچھا اور بہترین عمل ہے، جہاں پر لوگ مستحق ہیں، جو چیز صدقہ و خیرات کا جو چیز حقدار ہے وہ مدارسی ہی ہیں، ان تک تم اپنے صدقہ و خیرات پہنچاؤ۔ برتب ہمارا موضوع یہ ہے کہ صلہ رحمی، تو اس کے فائدے کیا ہے؟ اسی حوالے سے کہ جب ہم اپنے خاندان پر صلہ رحمی کرتے ہیں، اس کو صدقہ و خیرات دیتے ہیں، تو فرمایا جب اس کو ہم صدقہ و خیرات دیتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات اور اس کا محبوب تو خوش ہوتے ہی ہیں، لیکن وہ خاندان کا وہ فرد، خاندان کا وہ شخص جس کو ہم مال و دولت صدقہ و خیرات جو ہمارے پاس ہے ہم اسے دے رہے ہیں، تو فرمایا اس کی وجہ سے وہ بھی ہم پر خوش ہوگا۔ اور پھر اگر وہ پہلے عزت ہماری کم کرتا تھا، اب جب ہمارے تعلقات ہمارا یہ رویہ اس کے ساتھ ہوگا، اس انداز سے ہم اس کی مدد کرنے والے ہوں گے، تو پھر اب اس کا پہلے سے زیادہ عمل ہوگا کہ وہ ہماری عزت و احترام پہلے سے زیادہ کرے گا۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے اگر ہم دیکھیں تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے خاندان کے ساتھ بھی ایسی صلہ رحمی کی بنیادیں قائم کی ہیں کہ جس کی مثال رہتی دنیا تک ہمیں ملے گی بھی نہیں، اور نہ ہی آج تک ہمیں ملی ہے۔ یہاں تک کہ آقا کریم علیہ السلام کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب سلام اللہ علیہا، آپ کا جو خامن تھا، آپ کی جب شادی ہو چکی تھی تو اس وقت آقا کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس سے قبل آپ کی شادی کی جا چکی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے جس بندے سے آپ کی شادی کی وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا، تو آقا کریم علیہ السلام نے جب شادی کی تو اس وقت مسلمان نہیں تھے، لیکن تب دوبارہ جنگ احد میں بھی آپ مسلمان نہیں، یعنی حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے خاوند اس وقت بھی مسلمان نہیں تھے۔ غزوہ احد ہوا، اس کے بعد جب آپ قیدی بن کے آئے تو پھر آقا کریم علیہ السلام کے زمانے اقدس میں یہ تھا کہ اس وقت جیلیں تو تھی نہیں، قید خانے تو نہیں تھے، لیکن جو بھی قیدی ہوتا، جس قیدی کو پکڑ کے لاتے اسے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کے بڑی صاحبزادی کے جو خاوند تھے ان کو بھی اسی طرح لایا گیا اور ستون کے ساتھ لا کے باندھ دیا گیا۔ تو جب اگلے دن نماز فجر ادا ہوتی تھی تو نماز فجر ادا کرنے کے بعد اس وقت فیصلہ کیا جاتا تھا کہ یہ جو قیدی ہے اس کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے، کیا اسے فدیہ لے کے اسے آزاد کر دینا ہے یا اسے قتل کرنا ہے۔ یہ سارے معاملات نماز فجر ادا کرنے کے بعد ہوتے تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے نماز فجر ادا کی، تو آقا کریم علیہ السلام کی صاحبزادی حضرت زینب سلام اللہ علیہا آپ پردے کی حالت میں آپ مسجد نبی کے دروازے پر پہنچ گئی۔ آقا کریم علیہ السلام نے نماز فجر ادا کی، آپ نے اپنا رخ انور پیچھے صحابہ کی طرف نمازی حضرات کی طرف پھیرا، آپ اگلی بات شروع کرنے ہی لگے تھے تو آقا کریم
علیہ السلام کی صاحبزادی نے ارشاد عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنا حق اسے معاف کر دیا ہے، آپ بھی اسے معاف فرما دیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم نے بھی اسے معاف کر دیا ہے، اس کا معاملہ ہم نے اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو آزاد کر دیا گیا۔ جب آزاد کیا گیا تو حضرت عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت پہلے آپ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں جب مسلمان ہو گئے تو پھر اعلان مسلمان ہونے کا اعلان بھی مدینے میں نہیں کیا، پہلے مکے گئے، مکے والوں سے جا کے کہا، آپ کہتے ہیں کہ میں تو مسلمان مدینہ میں ہی ہو گیا تھا، لیکن میں نے وہاں اعلان نہیں اس لیے نہیں کیا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ ربیعہ بن عاص جو ہے یہ مدینے سے مسلمان ہو کے آیا ہے۔ فرمایا میں نے وہاں اس لیے اعلان نہیں کیا تھا، اب میں یہاں آ گیا ہوں، میں یہ اعلان کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ میں اس نبی پر ایمان لے آیا ہوں، میں اس کی گواہی بھی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ فرمایا میں یہ اعلان تمہارے سامنے اس لیے کر رہا ہوں کہ تم یہ نہ کہو کہ میں مدینے سے مسلمان ہو کے آیا ہوں، میں تمہارے سامنے آ کے اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے جس کے ساتھ جو معاملات ہیں، کسی کے ساتھ اگر میں نے زیادتی کی ہو یا کسی کا کوئی لین دین ہو تو وہ میرے ساتھ آ کے اپنے معاملات طے کر سکتا ہے۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ تھا۔ سرکار نے اپنے خاندان کے ساتھ صلہ رحمی کی یہ مثال بیان فرمائی کہ میں اپنے خاندان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں تو کس انداز سے کرتا ہوں، اور یہاں تک کہ آقا کریم علیہ السلام کی جب دوسری صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم جب سرکار غزوہ احد کے لیے جانے لگے تو سب صحابہ ساتھ شامل تھے، 313 صحابہ ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے بھی عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی جہاد پر جانا چاہتا ہوں، میں بھی آپ کے ساتھ جنگ میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب اپنی صاحبزادی کی یہ حالت دیکھی کہ ان کی حالت بالکل نازک ہے تو فرمایا ہے عثمان، اب میری بیٹی رقیہ بالکل گھر میں اکیلی ہے، شاید انہیں پانی دینے والا بھی کوئی نہ ہو، تو میں تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم ہمارے ساتھ جنگ کے لیے جاؤ، بلکہ فرمایا کہ تم اپنی زوجہ کی گھر میں رہ کے خدمت کرو، تو جو ثواب ہمیں جہاد پر جانے کا ملے گا وہی ثواب اللہ رب العزت کی ذات تمہیں گھر میں اپنی زوجہ کی خدمت کرنے پر عطا فرمائے گی۔ تو فرمایا کہ جو ثواب ہمیں وہاں ملنا ہے وہی ثواب تمہیں یہاں ملے گا۔ تو یہ صلہ رحمی کی مثال ہے کہ جو آقا کریم علیہ السلام نے اپنے خاندان کے ساتھ قائم کی ہے، اور حضرت عثمان کو یہ بشارت بھی دے دی کہ عثمان کو گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا کہ صحابہ چلے گئے ہیں انہیں ثواب ملے گا، میں اس نیکی سے اس اجر سے محروم رہ جاؤں گا۔ فرمایا کہ اے عثمان کبھی یہ گمان بھی نہ کرنا، ذہن میں خیال بھی نہ لانا کہ تم اس اجر سے محروم رہو گے، بلکہ جو ثواب صحابہ کو وہاں جہاد کرنے پر ملے گا وہی ثواب اللہ رب العزت کی ذات تمہیں گھر بیٹھے عطا فرمائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اسی طرح وہی عمل کیا۔ تو پھر حضرت عثمان غنی پر آقا کریم علیہ السلام کا اعتماد اتنا بڑھ گیا کہ جب ایک بیٹی ایک صاحبزادی غزوہ احد سے غزوہ بدر پر سرکار جب واپس آئے تو آپ کا وصال ہو چکا تھا، آپ کو دفنا دیا گیا تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح کرنے کی اجازت حضرت عثمان کو دی کہ میں اپنی بیٹی کا دوسری بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کروں گا۔ جب دوسری بیٹی کا وصال ہو گیا تو سرکار کا حضرت عثمان پر اعتماد اتنا تھا کہ سرکار نے خود ارشاد فرمایا، آقا کریم علیہ السلام نے اپنی زبان حال سے یہ ارشاد فرمایا، اے عثمان اگر میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی وہ یکے دے بعد دیگرے وصال کرتی جاتی، تو فرمایا کہ اے عثمان میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ تو یہ
خاندان کی اعلیٰ صلہ رحمی کی مثال جو ہے یہ آقا کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے ہی ملتی ہے۔ اور پھر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفار جو تھے وہ آقا کریم علیہ السلام کے بارے میں غلیظ اشعار بولتے، غلیظ شاعری کرتے، آقا کریم علیہ السلام کی توہین شاعری کی صورت میں کرتے، برے اشعار کی صورت میں کرتے، آقا کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کے اشعار کی صورت میں سرکار کی مدح بھی بیان فرماتے تھے، اور دشمن جو غلیظ صورت میں اشعار کی صورت میں غلیظ قسم کے الفاظ سرکار کی شان میں گستاخی کرتے تھے تو ان کا جواب دیتے تھے۔ تو حضرت جب غزوہ احد ہوا، بدر ہوا، احد ہو گیا، جہاں تک کہ خندق کا موقع آیا تو جب کفار نے غلیظ اشعار بولے تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے ارشاد فرمائیے، میں ان کفار کا منہ توڑ جواب دوں گا، میں ان کی نسلوں کے بارے میں ایسے اشعار بولوں گا کہ یہ میرے سامنا نہیں کر سکیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام اس مقام پہ بھی صلہ رحمی کا درس دے رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابی، وہ میرے خاندان میں سے بھی کچھ لوگ ہوں گے، کچھ افراد ایسے ہیں جن کا میرے ساتھ رشتہ ہے، میرے خاندان کے ساتھ ان کا نسب ملتا ہے، تو پھر میرے خاندان کی توہین ہوگی، ان کے بارے میں اشعار جائیں گے جو تم بولو گے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں، آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مجھے ارشاد فرمائیے میں پھر کس قسم کے اشعار بولوں، میں کن لوگوں کے بارے میں بولوں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے حسان ابو بکر کے پاس جاؤ، میرا صدیق جانتا ہے کہ میرے خاندان کا کون کون فرد اس جنگ میں شامل ہے، اور میرے خاندان کا جو سلسلہ ہے، جو سلسلہ نسل ہے، میرے خاندان کے جو افراد ہیں اس ساری لڑی کے بارے میں حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر جانتے ہیں۔ میرے صدیق کے پاس جاؤ اور ان سے جا کے ان سارے ناموں کے بارے میں معلوم کرو کہ کون کون ہمارے خاندان سے، جو ہمارے پچھلے خاندان، جو قریشی خاندان کے، ہاشمی خاندان کے جو افراد ہیں، اس گھرانے سے جو لوگ ہیں اس جنگ میں شامل ہیں، ان سارے ناموں کے بارے میں معلوم کرو اور پھر ان کے بارے میں اشعار بولو، یہ جو میری توہین کر رہے ہیں پھر ان کا جواب دو۔ تو حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اسی طرح کرتے ہیں۔ تو یہ آقا کریم علیہ السلام کا درس صلہ رحمی ہے کہ آقا کریم علیہ السلام اس مقام پر بھی کہ جب جنگ کا موقع ہے تو کفار آپ کے بارے میں الفاظ بول رہے ہیں، طعن و تشنیع کر رہے ہیں، لیکن اس جگہ پہ بھی آقا کریم علیہ السلام یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے حسان میرے خاندان والوں کے بارے میں، جو میرے پچھلے بڑے ہیں، جو ہاشمی خاندان سے ہیں یا قریشی خاندان سے ہیں، ان کے بارے میں، ان کے جو پچھلی پشتے ہیں، جو ان کے اجداد ہیں، ان کے بارے میں اشعار نہیں بولنا، بلکہ جو موجود ہیں ان کے بارے میں الفاظ بولنے ہیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آپ نے اسی طرح کیا، اور پھر یہاں تک کہ آقا کریم علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی حضرت عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسلمان ہو چکے تھے۔ جب آپ مسلمان ہو چکے تھے تو آپ کی والدہ اسی بات پہ آپ سے ناراض ہو گئی۔ کس بات پہ؟ کہ آپ مسلمان ہو گئے ہیں، اور اپنے بیٹے سے کہا کہ اگر تم کفر کی طرف نہ آئے، تم نے اسلام کو نہ چھوڑا تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں پیوں گی نہیں، میں تمہارے ساتھ رشتہ نہیں رکھوں گی۔ تو حضرت عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہوئے، غمگین ہوئے کہ اب والدہ کا معاملہ ہے، میری ماں مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب میری ماں مجھ سے ناراض ہو گئی ہے، کہتی ہے کہ دوبارہ کفر کی طرف آؤ۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ان سے تم جو بھی
بولو گے، جو کلمات کہو گے وہ سختی والے نہیں ہونے چاہیے۔ تمہیں دین کے بارے میں اگر وہ دین چھوڑنے کے بارے میں کہتی ہیں تو اس کی تم اطاعت نہیں کرو گے، اور دنیاوی جو معاملات ہیں اس کے بارے میں تم ان کی اطاعت بھی کرو گے اور خدمت بھی کرو گے۔ اور پھر اسی دوران والدہ آپ سے یہ الفاظ کہتی ہیں اور پھر باہر نکل جاتی ہیں، میدان میں جا کے دھوپ میں بیٹھ جاتی ہیں اور جا کے کھلے لفظوں میں اعلان کرتی ہیں کہ جب تک میرا بیٹا دوبارہ کفر کی طرف نہیں آئے گا، اسلام کو چھوڑے گا نہیں، میں اس وقت تک کچھ کھاؤں گی نہیں، اس وقت تک کچھ پیوں گی نہیں۔ تو صحابی رسول پریشان ہیں کہ اب والدہ یہ اعلان کر رہی ہے، اب میں کروں تو کیا کروں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پھر وہی الفاظ یاد آتے ہیں کہ اے میرے صحابی، اگر تمہارے والدین، تمہاری والدہ تمہیں مسلمان ہونے کے بعد یا اسلام میں ہونے کے بعد، اسلام میں آنے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد اگر تمہیں اللہ رسول کی نافرمانی کرنے کے بارے میں کہیں تو ان کے بارے میں تم نے ان کی فرمان برداری نہیں کرنی، ان کی اطاعت نہیں کرنی، لیکن اگر دنیاوی معاملات ہوں تو اس کے بارے میں تم نے ان کی فرما برداری بھی کرنی ہے، ان کی خدمت بھی کرنی ہے۔ اگر وہ کھانا مانگے تو تم نے انہیں کھانا بھی دینا ہے، اگر کپڑے مانگے تو تم نے انہیں کپڑے بھی دینے ہیں، اگر گھر میں ان کے لیے بہترین بیٹھنے کے لیے، رہنے کے لیے، سونے کے لیے بہترین بندوبست نہیں تو تم اس کا بھی انتظام کرو کہ وہ بہترین طریقے سے بیٹھ سکیں، ان کے سونے کا، اٹھنے بیٹھنے کا تم سارا انتظام کرو۔ اس حالت میں کہ اگر بندہ مسلمان ہو جائے، اس کے والدین نہ وہ کفر کی طرف ہوں، مسلمان نہ ہوں، تو فرمایا اس وقت بھی تم اپنے والدین پر صلہ رحمی کرو گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، حسن سلوک کرو گے، اچھا سلوک کرو گے، بہترین طریقے سے تم ان کے ساتھ پیش آؤ گے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر تم مسلمان ہو جاؤ اور تمہارے والدین تمہارے پاس آئیں تو تم ان کے ساتھ لڑو جھگڑو۔ فرمایا ایسا معاملہ ہرگز نہیں کرنا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں وہ کوئی بات کہیں تو اس کی تم نے اس کے بارے میں ان کی فرما برداری نہیں کرنی، لیکن دنیاوی معاملات میں تم نے ان کی اطاعت کرنی ہے، اور فرمایا اطاعت بھی کرنی ہے اور ان کی خدمت بھی کرنی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہم سب احباب کو ان باتوں پہ سنا کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے خاندان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جملہ معاشرے کے ساتھ خاندان والے جو ہیں، جو ہمسائیگی والے ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔